جناب خالد بھائی السلام علیکم، نسرین بات کر رہی ہوں مشل کے ساتھ۔ ایک ہی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے جناب۔ میں فاروق ستار صاحب میرے مخاطب ہیں ویسے تو۔ ابھی جو انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جی ہم چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور اپنی مذمتی قرارداد پیش کریں گے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے خالد بھائی کہ یہ مرمت کے بجائے یہ مذمت کب تک چلتی رہے گی؟ بھائی جب آپ بدنام ہی ہیں تو وہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، لیکن کوئی کام تو کریں۔ آپ لوگ تو پیپلز پارٹی چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ ملا کر جو ہے حکومتیں کرتے رہے، اسی لیے دیکھ لیجئے کہ آپ کا کیا حشر ہوا ہے آپ کے ووٹ بینک کا۔ یہ تو ایجنسیوں کی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس دفعہ جو ہے وہ بچا لیا، عزت بچ گئی آپ کی، اور آپ کو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ چلیے، یہ جو آج تماشا میں نے دیکھا ہے جس طرح سندھی بدماش، یعنی ان کی جرتیں دیکھیں، وہ ایک پردہ دار خاتون کو، کالے برقعے میں خاتون تھیں، وہ اپنے پلاٹ پر آئیں کہ تم میرے پلاٹ پہ اپنا قبضہ جما کر میرے پلاٹ پہ کنسٹرکشن کیوں کرا رہے ہو؟ تو جس طرح ان سندھی لڑکوں نے ان کو مارا ہے، ان خاتون کو برقعے میں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ جرتیں دیکھیں۔ اور یہ جو جناب ڈاکو واکو قاتل واتل کوئی نہیں ہے، یہ وہ بے غیرت ہیں جن کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں پتہ۔ یہ وڈیرے جو ہیں سندھ کے، انکلوڈنگ یہ بے شرم زرداری اور اس کے یہ چمچے مراد علی شاہ اینڈ پارٹی، یہ لوگ پالتے ہیں اپنی نوکرانیوں کے ہاں جا کے، ان کے یہ باسٹرڈ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہی کو یہ کچے کے علاقے میں اور انٹیریئر سے یہاں لا کے کراچی میں ڈاکے ڈالنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ ڈاکو ہیں جو بالکل اللیجیٹمیٹ بچے ہیں، یہ سارے، ان کو اپنے صحیح باپ کا نام ہی نہیں پتہ۔ تو یہ مذمتوں والا جو ڈرامہ ہے نا، خدا کے لیے اس کو بند کروا دیجئے۔ آپ ایک چور کو جا کے، ایک ڈاکو کو جا کے، مراد علی شاہ کو، چیف منسٹر کو، آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں ہم چوروں سے بڑا تنگ ہے، یہ ڈاکوؤں سے آپ چوروں کی شکایت کریں گے؟ کمال ہو گئی۔ یعنی آپ ہمیشہ سے آپ لوگ یہی کرتے آئیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس کی میں خود آئی وٹنس ہوں۔ آپ کے رؤوف صدیقی صاحب جو ہیں، وہ یہاں کا سیکٹر انچارج تھا، انوار الہدیٰ بے غیرت، اس کو وہ ان کا پارٹنر تھا رؤوف صدیقی کا، اور دونوں مل کے اسلحے کے لائسنس بیچتے تھے، اینڈ ہی واز ہوم منسٹر۔ کسی خاتون کا کوئی کام تھا اور میں ان کے آفس گئی، اقتدار ہاشمی صاحب کو ساتھ لے کر گئی کیونکہ پاپا کے دوستوں میں سے تھے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے، چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہوم منسٹر کیا کرتے ہیں اس میں۔ ہوم منسٹر صاحب جو ہیں، چونکہ وہ اس حرام خور سور کے بچے انوار الہدیٰ سے ملا ہوا تھا، تو وہ کیسے سنتے بھائی؟ مجھ سے کہنے لگے دیکھیں میں آپ سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اقتدار ہاشمی سے کہا سن لیا آپ نے، میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں چوروں کے ساتھ۔ اور وہ انوار الہدیٰ، پھر وہ اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس کو دی ہیں گالیاں ہوم منسٹر کے آفس میں، تو اس نے مجھے پھر پیغام کرایا کہ جی آپ کو معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، اوپر خدا ہے اور نیچے ہدا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا بچوں پھر میں بھی تجھے بتاؤں گی کہ اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے۔ وہ ان کے جو چمچے تھے آپ کے فروغ نسیم صاحب، جو اتنا بڑا چور ہے کہ الطاف کے پیروں میں جا کے سینیٹرشپ لیتا ہے اور یہاں آ کر کہتا ہے کہ جی ایجنسیوں کو میں چلاتا ہوں، جی ایچ کیو کا جیک برانچ میں چلاتا ہوں۔ وہ وہاں موجود تھا کورٹ کے اندر۔ میں نے اس کو کہا بات سن، یہ اگر تو چلاتا ہے ان کا جی ایچ کیو کو تو ان کی جیک برانچ کہاں مر گئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اور آئی ایس آئی کے جو ہے لیگل افیئرس تو چلاتا ہے، تو جیک برانچ کیا کر رہی ہے؟ اس کو بند کروا دینا چاہیے، یا ہو سکتا ہے بند ہو گئی ہو تیرے جیسے لوگوں کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد جو وہ کورٹ سے بھاگا ہے تو پھر وہ کبھی میرے سامنے آ کر اپیئر نہیں ہوا۔ فروغ نسیم اپنے اسسٹنٹ کو بھیج دیتا تھا تاکہ اس کو مزید ذلیل نہ ہونا پڑے۔ دیکھیے یہ ہر آدمی اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے میں میرے پیچھے آئی ایس آئی اور میرے پیچھے جی ایچ کیو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ بھی اب ختم ہونا چاہیے، بلیم گیم کہ ایجنسیوں نے کرا دیا۔ یہ تو صاف ٹپیکل سندھی ڈاکو قمیص شلواروں میں ایک برقع پوش خاتون کو اوپر تھپڑوں کی بارش کر رہا ہے، وہ بے غیرت، چونکہ وہ خود تو باسٹرڈز ہیں، انہی وڈیروں کی باسٹرڈز اولادیں ہیں یہ، جو ماسیوں کو اپنے گھروں میں جو میڈز ہوتی ہیں ان سے یہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یا اپنے ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، گن مین رکھ لیتے ہیں، اور ان کو باقی جو بچ جاتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں کراچی میں ڈاکے مارنے کے لیے اور اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے۔ اور اب تو ان کی جرات بہت بڑھ گئی ہے، اور
پھر ایک ان کی ٹیم ہے جو پروپیگنڈا ایجنسی چلاتی ہے، وہ کہتی ہے جی یہ سب ایجنسیاں کرا رہی ہیں. اور مجھے تو خیر ایجنسیوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے، کرنا تو فاروق بھائی کو فون تھا میں نے، لیکن آپ کو اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد جو ہیں خالد مقبول صاحب، ان کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں اب جا کر ایک مذمت، ارے بھائی مذمت یار کیا ڈرامہ ہے. مرمت کرنے کی جگہ پہ مذمت کریں گے، اور جہاں مذمت کرنی چاہیے وہاں مرمت کرتے تھے آپ ایک زمانے میں. تو کہاں گیا وہ آپ کا تن تنا، اور وہ جو اس طرح آپ کی شہرتیں تھیں کہ یہ لوگ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بوریوں میں بند کر کے لاشیں بھیجیں، لیکن خدا کے لیے آپ صحیح جگہ پہ صحیح فورم پہ جا کے شکایت کریں. وائی ڈونٹ یو گو ٹو جنرل عاصم منیر اینڈ جنرل ندیم انجم، اور ان کو جا کر بتائیے کہ جی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، آپ یہ دیکھیے، یہ فوٹیج لے جائیے گا آپ. اب اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو پھر ہم اگر کچھ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی میں ایم کیو ایم کو سپورٹ نہیں کر رہی، معاف کیجیے گا. میں رؤوف صدیقی جیسے بیہودہ آدمی اور انوار الہدیٰ جیسے کمینے کے بعد سے اتنی مایوس ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے میرا ساتھ دیا اور سنی گئی. اور جو میں اس کو کہہ کر نکلی تھی رؤوف صدیقی کے آفس سے، اس انوار الہدیٰ کو اللہ نے وہ سزا دی ہے خالد بھائی، وہ سزا اس بے غیرت کو دی. وہ چور جا کے ایک شازیہ مری کے گھر پڑا رہتا تھا، طوائفوں کیا پیپلز پارٹی کی طوائفوں کیا وہ پڑا رہتا تھا جا کے شرابیں پی کے بے غیرت. اور ادھر سے آپ لوگوں کا بھی دوست بنا ہوا تھا. میں بڑی حیران ہوں، کہا جاتا تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا کوآرڈینیٹر ہے بیچ میں. یہ کس طرح کی کوآرڈینیشن تھی بھائی؟ بہرحال اس کو خیر اللہ نے جو دکھایا، اللہ کسی دشمن کو بھی، کسی صاحب اولاد کو ایسی سزا نہ دے جیسی اس بے غیرت کو ملی. اب راہ راست پر آیا تو کیا آیا، اب بیٹھ کے وہاں انڈس ہاسپٹل میں اور ہر جگہ ثواب کے کام کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے. جب اللہ نے اتنی بڑی سزا دے دی کہ بچی جوان بالکل جس طرح اس کی بچی گئی ہے نا، اس کی گردن ٹوٹ کر جا کے ونڈ اسکرین کو توڑ کر آگے گری ہے. اور اکلوتی بچی، یہ ملیشیا گیا ہوا تھا اور اپنے حرام کے پیسے وہاں بینک میں جمع کرا رہا تھا، اس کو پتہ چلا یہ گر پڑا وہاں پہ. میں اس وقت تو کیا کہتی، لیکن اس کی وائف کو معلوم تھا سلمہ بہت نیک عورت ہے، شاید یہ اسی کی نیکیاں کھاتا رہا ہے. اس نے پھر مجھے اپنی بچی کے چہلم کے بعد فون کیا، حامد بھائی سے اس نے نمبر لیا، حامد آبدی سے، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے شوہر کو بڑے لوگوں کی بد دعائیں ہیں، لیکن آپ نے جو اس کو کہا تھا وہ پورا ہو کر رہا، اور ہماری معصوم بچی چلی گئی. اولادیں بھگتتی ہیں اور یہ کمینے فرعون بنے رہتے ہیں. تو اس کی فرعونیت تو وہیں ختم ہو گئی تھی. میں اس کو تو اب ذکر نہیں کرتی اس کا. میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ پراپر فورم پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل عاصم منیر سے یہ فوٹیج دکھائیے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری پردہ دار خواتین کے اوپر یہ سندھی ناجائز اولادیں وڈیروں کی حرام خور آ کے شہر کے اندر یہ حرکتیں کریں گے؟ میں تو اپنا کلپ 2-3 دن میں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں ایک میڈیا کانفرنس میں اسلام آباد آ کر بلاؤں اور میں کہوں کہ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ ہو رہا ہے. شہباز شریف کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو خود منشی لگتا ہے اب مجھے، اس کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں. اور جو ڈاکو ہیں جن سے آپ ان چوروں کی شکایتیں کر رہے ہیں، مراد علی شاہ اینڈ پارٹی شاہ بن کر بیٹھے ہوئے. سادات، یہ کہا کہ سادات اور سید ہیں کہ ناموں کے ساتھ شاہ لگا لیتے ہیں تو کہ یا سید ہو جائیں گے یہ بے غیرت سارے کے سارے؟ یہ ڈاکو ہیں، سارے چور ہیں یہ. اس کا باپ یہی کرتا تھا. اس کے باپ نے میرے خلاف جو ایک رپورٹ بھیجی تھی عبداللہ شاہ نے، تو اس کے بعد اس کو مزہ آ گیا تھا بے حیا کو. وہ تو اور کور کمانڈر کو بھی اس نے بے وقوف بنایا، نصیر اختر کو، اور ان بیچاروں کی پروموشن ماری گئی اس وہ خط لکھنے کی وجہ سے. اور بعد میں انہوں نے قبولا کہ ہاں مجھے عبداللہ شاہ نے مس گائیڈ کیا تھا. تو میں نے کہا آپ کیسے مس گائیڈ ہو گئے؟ آپ لگے ہوئے تھے لائن میں چیف آف آرمی اسٹاف کے، آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آپ کے خلاف بھی ڈسپلن جو ہے وہ ڈسپلنری آرڈر جو ہے وہ آپ کا ایکشن ہو سکتا ہے. اور لیا. وحید کاکڑ نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ جنرل جاوید اشرف قاضی اور جنرل نصیر اختر دونوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایک خاتون ہو از اوے فرام ہر اون ہوم ٹاؤن، آپ اس کے اوپر ایک تو مرڈر اٹیک کروا رہے ہیں، اس کے بعد جنرل نصیر اختر سے کہہ کے اس کو گندا کرنے کے لیے تاکہ سینیورٹی میں، اس کو پتا تھا جاوید اشرف کو کہ اگر میں نے اس سے یہ خط لکھوایا تو اٹ ول بی اگینسٹ دی آفیشیل اینڈ ڈسپلن نارمس. اور ایسے نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، شاید آپ کو نہیں معلوم، میں تو ایک فوجی کی بیٹی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کوئی کور کمانڈر ڈائریکٹ منسٹر آف انٹیریئر کو اس طرح کے لیٹرز نہیں لکھ سکتا جیسا اس سے لکھوایا گیا. اور یہ جاوید اشرف قاضی نے خود کیا تاکہ سینیورٹی میں وہ 5ویں نمبر پر تھا، وہ دوسرے پہ آ جائے، بے نظیر کے پیروں میں پڑا رہتا تھا جا کے، تو کہ میں بن جاؤں گا. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بن سکا. لیکن جنرل نصیر اختر میں اتنی شرافت ضرور تھی
اور جب ان کو پتہ چلا میں کس کی بیٹی ہوں تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا منسٹر انٹیریئر کو کہ آئی واز مس گائیڈیڈ بائی دی چیف منسٹر سندھ عبداللہ شاہ. لیڈی واز انوسینٹ. اس کا نہ ایم کیو ایم سے کوئی تعلق تھا نہ اس کا ایجنسیوں سے کوئی تعلق ہے. پھر میں نے کورٹ میں بھی یہ بات کی کہ اگر میں ایجنسیوں کی ایجنٹ ہوں تو وہ ایجنسیاں کہاں مری ہوئی ہیں؟ مجھے ہر وقت کبھی بلوچستان پھینک دیا جاتا ہے, کبھی میری پروموشن روک لی جاتی ہے, ہر وقت میرے خلاف کچھ نہ کچھ الیکشن کمیشن کرتا ہے. تو اور کہاں ہے وہ ایم کیو ایم کہاں مری ہوئی ہے؟ وہ کیوں نہیں آتی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں میرے لیے کوئی جلوس نکالا کسی نے؟ بھائی کوئی الزام لگاتے وقت یہ تو دیکھ لیا کرو کہ اس کی کوئی ریشنل ہو, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہو. تو اب آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں. آپ کو ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے, طاقت ہے آپ کے پاس, پوری تحریک کی طاقت ہے, پوری آپ کی پارٹی کی طاقت ہے, الیکٹڈ ممبرس کی طاقت موجود ہے. وائی یو آر ناٹ ایڈریسنگ جنرل عاصم منیر اینڈ ندیم انجم صاحب کہ بھائی دیکھیے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ پردہ دار خواتین کو یہ سندھی وڈیروں کی ناجائز اولادیں آ کر بغیرت یہاں پر ان پر اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئی ایم سوری, میں تو بہت زیادہ مایوس ہو گئی ہوں. وہ رؤوف صدیقی کا تو جو حشر ہوا سو ہوا خبیث کا, اور انوار الہدا کے ساتھ جب سب میں حیران ہوں. لوگ کہتے تھے نہیں آپ ان لوگوں کو غلط سمجھ رہی ہیں, یہ تو بیچارے بڑی انہوں نے پورے کراچی کی آواز اٹھائی. یہ آواز اٹھائی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کتوں سے ہاتھ ملا کر اسلحے کے لائسنس بیچ رہا تھا وہاں انوار الہدا کے ساتھ بیٹھ کر. یہ آواز اٹھائی تھی رؤوف صدیقی نے. حد ہو گئی. تو میں آپ پلیز, یہ ہے تو ویسے مجھے ایڈریس کرنا تھا فاروق بھائی کو, لیکن میں نے آپ کو اس لیے کیا کہ آپ سربراہ ہیں اس وقت ایم کیو ایم کے, تو آپ سب لوگ خدا کے لیے یہ ڈراپ کر دیجئے یہ آئیڈیا کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس جائیں گے اور وہاں گھیراؤ کر کے اور مذمتی قرارداد. یہ ڈرامے لوگ پتہ ہے اسی لیے تو آپ سے تنگ آ گئے ہیں آپ لوگوں سے. واٹ مذمت؟ اٹ شوڈ بی اے مرمت. اتنی مرمت کریں کہ ان کو مزہ آ جائے. اینڈ آئی ایم شیور ایجنسیاں آپ کو نہیں روکیں گی, کوئی نہیں روکے گا, اس لیے کہ وہ بھی ان سور کے بچوں سے تنگ آ چکے ہیں, زرداری کے کتوں سے. تو آپ پلیز ہمت کریں, پلیز ہمت کریں. پورا کراچی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کو نہیں معلوم آج کتنا غصہ ہے کراچی کے لوگوں میں, یہ جو ان خاتون کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے. برقعے میں ایک خاتون اپنے پلاٹ پر آ کر دیکھ رہی ہے, اس کے پلاٹ پہ لوگ بیٹھ کر جو ہے قبضہ کر کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اس نے آ کر صرف اتنا پوچھا ہے کہ جی یہ آپ میرے پلاٹ پہ آپ کون, یہ کنسٹرکشن کس کی اجازت سے کرا رہے ہیں؟ برقعے میں وہ خاتون, نقاب بیچاری نے ڈالی ہوئی آدھی, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی. جو مارنا شروع کیا ہے سندھی وڈیروں کی ناجائز اولادوں نے. یہ میں نے بتایا پھر ان کو, میں نے کہا یہ تو وہ بے شرم بے غیرت لوگ ہیں جن کو اپنے باپ کا صحیح نام ہی نہیں پتا. یہ سندھی وڈیرے ان عورتوں کو, ماسیوں واسیوں کو, نوکرانیوں کو رکھتے ہیں اپنے پاس, اور جب یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں وہ فلانا ڈرائیور تمہارا باپ ہے, فلانا خانسامہ تمہارا باپ ہے, اور وہ بیچارے انہیں کو سمجھتے رہتے ہیں. پھر انہیں ٹرینڈ کرتے ہیں بدماشی کے لیے, ڈکیتیوں کے لیے, کچے کے علاقے میں اور شہر میں بیچ کے. یہ پچھلے سال رمضان میں بھی یہی ہوا, اس سے پچھلے رمضان میں بھی یہی ہوا. یہ رمضان سے پہلے کراچی آ جاتے ہیں سارے ڈاکو, اور یہاں آ کر سڑکوں پر یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہی سور کا بچہ ہے زرداری, اور یہی مراد علی شاہ ہے, یہی بے غیرت ہے, اور کوئی اور نہیں ہے. چونکہ ان کو الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ پیسے وہ اسی قسم کی ڈکیتیوں سے نکالتے ہیں. ان کا بھتہ ہوتا ہے, ان کا کمیشن ہوتا ہے پورا, جو مراد علی شاہ کے تھرو جاتا ہے, چیف منسٹر سندھ کے ذریعے جاتا ہے. یہ صرف ایک آدمی تھا بیچارہ, آپ کچھ بھی اس کو کہیں, وہ تھا قائم علی شاہ. وہ بے شک بہت بڑا اوبیڈینٹ سرونٹ تھا وہ آدمی, لیکن اس نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کی تھیں. یہ تو سور کا بچہ ہے بہت بڑا, یہ مراد جو ہے نامراد. وہ انوار الہدا جو ہے وہ شازیہ مری کے گھر پڑے رہتے تھے, تینوں طوائفیں اس نے جو پالی ہوئی ہیں, پروین عطا مری نے, اور وہی سینیٹر بھی بنتی ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ طوائفیں اب ہم پر رول کرنے لگی ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہوگی؟ آپ میرا یہ کلپ ریکارڈ کر لیجئے, اور جا کے آپ کے پاس طاقت ہے آپ جائیے ندیم انجم صاحب کو سنائیے یہ جا کر, اور عاصم منیر صاحب کو سنوائیے, میڈیا کانفرنس کیجئے. آپ کے پاس 4 MNAs ہیں اس وقت, اسلام آباد میں بلائیے میڈیا کانفرنس, اور یہ فوٹیج دکھا کر ان سے کہیے کہ پھر آپ بتائیے, ہم اگر اب ان پر ہاتھ اٹھائیں گے یا ہمارے لڑکے کچھ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے جی یہ بطہ خور ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے؟ یہی سندھی MNAs, MPs, منسٹرز, یہ مراد علی شاہ اور زرداری کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو بے شرم اپنی بیوی کا قتل کروا سکتا ہے, وہ آپ اس سے, اور اس سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ حالت دیکھیے کیا ہے, کمبخت سے چلا جاتا نہیں, سور کے بچے سے صدر بن کر بیٹھ گیا ہے اس ملک کا.
یہ میرا پلیز کلپ میں تو وائرل کر ہی رہی ہوں، لیکن آپ بھی اس کو جتنا وائرل کرا سکتے ہیں کرائیے، اور کراچی کے لوگوں کو بتائیے کہ آپ خدا کے لیے ایم کیو ایم کے آسرے پہ مت رہیں، ورنہ ہم اگر آگے آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ جی یہ تو ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ وہ خود باہر نکلیں، سول سوسائٹی باہر نکلے اور وہ بتائے ان کو، عاصم منیر صاحب کو اور ندیم انجم صاحب کو ایڈریس کریں کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔